السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کا اگلا سبق. حصہ نثر چونکہ ہم اب تک جاری ہے ہمارا. ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا مضمون، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 میں تھا، یعنی پیج نمبر 29 میں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچوں ناول. ٹھیک ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ، بہت زیادہ دلچسپ موضوع ہے. جو لوگ ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہے جن کو لکھنے کا بہت شوق ہے یا کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. میرے جاننے میں ایسے میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لکھنے کا بہت شوق ہے، خواہ وہ نظمیں ہوں یا پھر نثر کی کوئی بھی چیز ہو. تو آج کا چونکہ ٹاپک ناول ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناول کسے کہا جاتا ہے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے میری گزارش ہے، اگر آپ سب نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور ان لوگوں تک، ان بچوں تک میرے اس چینل کو پہنچائیں، میری ان ویڈیوز کو پہنچائیں جو اچھی طرح اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں. تو ناول دراصل کیا ہے؟ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 میں، آپ کی کتاب کے پیج نمبر 56 میں اس کی تعریف جو ہے لکھی ہوئی ہے. اب میں اس ڈیفینیشن کو مزید آسان طریقے سے آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. اگر تب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، ویسے سمجھ نہ آنے والی اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، تو پھر بھی میں بتا دوں گی. انسان کی زندگی میں روزانہ یا معمول کے اعتبار سے انسان کی زندگی میں روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں جب تحریر کیا جاتا ہے تو دراصل اس تحریر کو ناول کہتے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی میں روزانہ کے معاملات کی بات کی جا رہی ہے، روزانہ پیش آنے والے واقعات کو یا حالات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں جب تحریر کیا جائے یا لکھا جائے تو اسے ہم ناول کہتے ہیں. جس طرح آپ کو سلائیڈ میں بھی اس کی تعریف دکھ رہی ہوگی. جس طرح ہم نے مضمون میں پڑھا تھا کہ مضمون کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ نکات ہیں، کچھ اسٹیپس ہیں، جن اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے مضمون لکھا جاتا ہے. تو بچوں بالکل اسی طرح ناول کو لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں. اب وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں ناول کے اجزاء کہہ لیں یا ناول کے عناصر یا عنصر کہہ لیں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ وہ کچھ 4 ہیں. سب سے پہلا جو عنصر ناول میں شامل کیا جاتا ہے وہ ہے پلاٹ، دوسرا ہے منظر نگاری، تیسرا ہے کردار نگاری، اور چوتھا اور آخر ہے مکالمہ نگاری. آپ کی کتاب میں بھی یہ چیزیں درج ہیں اور کہیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو یہ چاروں چیزیں ہی ملیں گی جو ناول کا سب سے اہم جز ہیں، سب سے اہم حصہ ہیں. ان کے بغیر ناول ادھورا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آسان طریقے سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول کے خاص حصے ہیں، یہ ناول کے خاص پارٹس ہیں. جس طرح ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء بنائے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو ہم نامکمل ہیں. بالکل اسی طرح ناول میں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہٹا دیا جائے تو ناول میں وہ جان نہیں رہے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی، اور ناول جو ہے اس طرح خوبصورت تحریر نہیں کیا جا سکتا جس طرح ان چاروں کو ملا کر تحریر کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہے تو ان کے لیے یہ چاروں چیزیں کچھ نئی نہیں ہوں گی، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے، اب ظاہر ہے چونکہ جو پہلا عنصر ہے، جو پہلا جز ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پلاٹ ہے. اب آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات ظاہر ہے گھوم رہی ہوگی کہ یہ پلاٹ کیا ہے.
کیا یہ وہ پلاٹ ہے جو اکثر ہم رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح انگریزی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، جن کی ایک سے زیادہ میننگز ہیں، بالکل اسی طرح اردو میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کی ایک سے زیادہ میننگز یا مطلب موجود ہیں۔ تو اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے اور یہ چیز کیا ہوتی ہے۔ پلاٹ میں ہم آ جاتے ہیں۔ پلاٹ کسی بھی ناول کے لیے بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ پلاٹ جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں وقت کے اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے واقعات کو کب بیان کرنا ہے، کس وقت بیان کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہیں تو اس میں کسی بھی ناول نگار کے لیے سب سے پہلے یہ چیز اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ کب اور کس وقت کسی چیز کو لکھے گا یا کسی چیز کو ظاہر کرے گا، اس کہانی میں کون سا منظر اسے کب پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے دراصل پلاٹ کا کام ہوتا ہے، صحیح۔ اب اس کے بعد منظر نگاری ہے۔ پلاٹ کے بعد آپ کو منظر پیش کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی منظر ہو سکتا ہے۔ اگر اس ناول کی شروعات صبح کے منظر سے ہو رہی ہے، شام کی چائے سے شروعات ہو رہی ہے تو وہ منظر نگاری کہلاتی ہے۔ منظر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ کردار نگاری کسی ناول کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کتنے کردار اس میں کام کر رہے ہیں، جو بھی کردار اس میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے۔ اب کسی بھی طرح کی کہانی ناول نگار لکھ رہا ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام کیا ہے، پھر فلاں شخص سے اس کا کیا تعلق ہے، پھر اس کی اگر فیملی ممبر ہیں تو اس میں کتنے افراد ہیں، ان کا کیا کردار ہے، تو یہ سارے کیریکٹرز کہلاتے ہیں۔ جس طرح آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ڈراموں میں کیریکٹرز نہیں ہوں گے تو ڈرامے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اب اسی طرح مکالمہ نگاری ہے۔ تو ناول میں کنورسیشن ہوتی ہے، ایک کردار دوسرے کردار سے، یعنی ایک کیریکٹر جو کام کر رہا ہے اس ناول میں، وہ ایک شخص دوسرے شخص سے بات چیت کرے گا۔ تو یہ چیزیں ناول میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ناول میں پلاٹ سے شروعات نہیں کی ہے اور اگر آپ کے ناول میں منظر نگاری کو پیش نہیں کیا گیا، پھر کردار نگاری نہیں ہے یا مکالمہ نہیں ہو رہا، اس میں آپس میں کرداروں کا مکالمہ بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کا ناول ادھورا ہے۔ جس طرح مضمون کو لکھنے کی کچھ ترتیبیں تھیں، اسی طرح ناول کو لکھنے کی بھی یہ 4 ترتیبیں ہیں جو ناول کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں دوبارہ سے ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ ناول انسانی زندگی میں معمولی یا روزانہ پیش آنے والے واقعات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے یا تحریر کرتا ہے۔ اس کے 4 عناصر ہیں، پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار کون تھے؟ مجھے تو پتہ ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کو پتہ یا نہیں پتہ۔ جن کو اس کا جواب پتہ ہو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔